عیدین کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تصدقنا، اے عورتوں تم صدقہ کرو، تم دان کرو، تم خیرات کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم کو جہنم کی اندر تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ جب نبی نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی، حدیث کے الفاظ ہیں، عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دی، اپنے سونے کے زیورات اور اپنے گلے کے ہار انہوں نے اتار اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ عورتوں کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے، مردوں کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے میرے بھائیوں، اگر عورت کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرت ام حبیبہ کو دیکھو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ یہ فجر کے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ ہے، اور ظہر کے فرض کے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت وہ پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اگر یہ 12 رکعت کوئی پابندی سے پڑھے، اللہ کے نبی سے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو جنت میں محل ملے گا۔ اب میری ماں بہنوں ذرا غور کرنا، ام حبیبہ یہ جب حدیث بیان کرتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کہہ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی جب سے نبی کی زبان سے میں نے سنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورت کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، وہ مردوں سے بھی زیادہ دین کے لیے محنت کرتی ہے۔ ہمارے بنارس میں ایک مسجد ہے، 150 سال پرانی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے۔ اس مسجد کی زمین کو اس دور میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنی زمین کو مسجد کے نام وقف کر دیا تھا، دان دے دیا تھا، اور آج بھی بنارس آپ آ جائیے، اس مسجد کا نام مسجد بڑھیا دائی کے نام سے اس مسجد کو جانا جاتا ہے۔ اور ہر سال جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو شب برات کی جو بدعات ہیں اس کے رد میں ایک بہت شاندار پروگرام ہوتا ہے اسی مسجد کے اندر۔ مسجد اہل حدیث بڑھیا دائی کے نام سے وہ مسجد مشہور ہے۔ ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی پوری زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ میرے پیارے ساتھی، تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور بچانے کے لیے گھر کے اندر ایسی عورتوں کا ہونا میرے پیارے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ آپ کی لڑکی اگر 13-14 سال کی ہو چکی ہے اور شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہو چکی ہے، شریعت کی نظر میں ایک لڑکی کے بالغ ہونے کی جو پہچان ہے، وہ پہچان اس لڑکی کے اندر اگر ظاہر ہو چکی ہے تو یاد رکھیے اس لڑکی کے اوپر پردہ کرنا واجب ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے مت ٹال دیجئے ابھی تو 14 سال کی، ابھی تو 15 سال کی میری لڑکی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، وہ جوان ہو چکی ہے، وہ بالغ ہو چکی ہے، اور شریعت کی نظر میں اس کے اوپر پردہ واجب ہے۔ اور پردہ ہی نہیں، رمضان کا روزہ بھی جوان لڑکی کے اوپر فرض ہے۔ کوئی یہ نہ کہے ارے گرمی کا موسم ہے، مارچ اور اپریل کا مہینہ رمضان میں پڑ رہا ہے، ہماری لڑکی تو ابھی 13-14 سال کی ہے، ہم 1 سال بعد روزہ رکھوائیں گے۔ جی نہیں، اگر آپ کی لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو رمضان کا روزہ اس کی عادت ڈلوائیے، وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے گھر میں قرآن کی تلاوت کا ایک ماحول بنائیے۔ اور میں آپ سے ایک بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آنے والے رمضان کے مہینے میں آپ اگر بہت زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بزی آدمی ہیں، آپ مزدور آدمی ہیں،
آپ کے پاس سمے کم ہے، ٹائم کم ہے، تو میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. ہر نماز کے پہلے اور ہر نماز کے بعد آپ 10 منٹ کا ٹائم نکالیے. ظہر کی اذان ہو گئی، مسجد میں پہنچ جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیجیے. ظہر کی نماز ختم ہو گئی، سنت آپ نے پڑھ لیا، اب مسجد میں بیٹھ کر کے 10 منٹ آپ قرآن پڑھیے. اگر آپ 10 منٹ نماز کے پہلے اور نماز کے بعد قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ ایک نماز کے ٹائم آپ 1 پارہ پڑھ لیں گے اور 5 نماز کے ٹائم آپ 5 پارہ پڑھ لیں گے، اور اس طریقے سے 6 دن میں آپ 1 قرآن ختم کر لیں گے، اور پورے رمضان میں انشاءاللہ آپ 5 قرآن ختم کر سکتے ہیں. آپ کو الگ سے کوئی ٹائم نہیں نکالنا ہے، آپ کو صرف نماز کے پہلے اور نماز کے بعد 10 منٹ کا ٹائم نکال لینا ہے. اور یہاں ایک مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے. مگر یہ مسئلہ یاد رکھیے، امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ حکم رمضان کے لیے نہیں ہے. رمضان میں اگر اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے اور توفیق دی ہے، آپ رمضان میں روزانہ 1 قرآن ختم کر دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے رمضان کے مہینے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 قرآن پڑھتے تھے روزانہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حدیث کے استاد تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حدیث کا درس بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے میں قرآن ہم پڑھیں گے. تو قرآن کی تلاوت کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے میرے بھائی. اور میری آپ سے ایک اور گزارش ہے، ہو سکے اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اچھی بات ہے، اردو نہیں آتی ہے، بنگلہ آتی ہے، تو بنگلہ میں احسن البیان جو ہماری اہل حدیث جماعت کے بہت معتبر عالم ہیں، علامہ محمد جونا گڑھی کا ترجمہ ہے، ان کا انواد ہے، اور علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سنکھیپ میں، مختصر میں یہ سب سے اچھی تفسیر ہے. اس کو بنگلہ میں یا اردو میں آپ گھر میں خرید لیں، اور رمضان میں کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا قرآن کو انواد کے ساتھ اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اور جہاں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے، آپ علماء سے پوچھئے، آپ اپنے علاقے کے علماء سے کنسلٹ کیجئے. اس طریقے سے آپ قرآن کا حق ادا کیجئے میرے پیارے بھائیو. رمضان کے مہینے میں، آنے والے مہینے میں یہ کام بھی ہم کو کرنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگر اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے بچنا پڑ جائے. آج ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے، آج ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے. مارکیٹ میں اور بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری پرس میں سے 500 کا نوٹ نکلتا ہے، ہماری پرس میں سے 2000 کا نوٹ نکلتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں صدقہ اور دان کرنے کی بات آتی ہے تو ہم 10 کی اور 20 کی نوٹ نکالتے ہیں. بیچارہ 10 کا نوٹ بھی پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ میری شکل تو بس مسجد میں نظر آتی ہے. میرے بھائیو، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اپنا دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اللہ کے نبی حضرت جبریل سے قرآن کا دور کرتے تھے اور قرآن سنا کرتے تھے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی اتنا زیادہ دان کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے تھے کہ تیز چلنے والی آندھی اور ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے تھے. تو صدقہ اور خیرات بھی رمضان کے مہینے میں خوب کیجئے. اور ایک بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان میں جب آپ افطار کرنے بیٹھیے، افطار کرنے جب آپ بیٹھیے تو افطار سے 15-20 منٹ پہلے آپ دسترخوان پر آ جائیے.
اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو رمضان میں آپ نے طریقہ نکالا ہے، عورتوں کو آپ کچن میں جھونک دیتے ہو، وہ بیچاری نہ قاعدے سے نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے 2-4 آئٹم بنوا لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کو کچن میں بالکل جھونک دیا جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکیں، وہ تلاوت نہ کر سکیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ افطار کے 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائیے اور اللہ سے دعا کیجیے۔ رمضان میں آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ صبح فجر کے ٹائم سے بھوکے پیاسے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے آپ بھوکے ہیں، اللہ کے لیے آپ پیاسے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو نہیں لوٹائے گا۔ آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے پریوار کے لیے دعا کیجئے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے، اپنے دیش اپنے وطن کی سلامتی کی دعا کیجئے، اور اسی طریقے سے جب آپ دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھیے تو کم سے کم ایک آدمی کو آپ ساتھ میں افطار کرائیے۔ کوشش کیجئے کہ روزانہ ایک آدمی کو کم سے کم آپ کسی دوست کو بلا لیجئے، کسی رشتہ دار کو بلا لیجئے، کسی پڑوسی کو بلا لیجئے، ایک آدمی کو آپ افطار کرائیے۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، کان لہو مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ روزانہ ایک آدمی کو افطار کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ 30 روزہ رکھیں گے لیکن آپ کو ثواب ملے گا 60 روزے کا۔ آپ 29 روزہ رکھیں گے لیکن آپ کو ثواب ملے گا 58 روزے کا، آپ کو جسٹ ڈبل ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا یہ موقع نیکی کو کمانے کا ہمیں مل رہا ہے، اس سے ہم اور آپ میرے بھائیوں پیچھے نہ رہیں۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کی وہ آیت پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے بھائی ہم؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو یہ سبق بھی دو کہ بیٹا دیکھو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا۔